اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رواہ مسلم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالی تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے اعمال کو قبول نہیں فرماتے جو بظاہر اچھے معلوم ہوں مگر حقیقت میں اخلاص اور توجہ قلب سے خالی ہوں۔ مثلا کوئی شخص بظاہر عبادت میں مشغول ہے مگر اس کے دل میں غفلت چھائی ہوئی ہے اور اس بات کی طرف توجہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے تو عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس صورت میں بھی فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا مگر مکمل ثواب سے محروم رہے گا، اس لیے کہ دل جسم کا بادشاہ ہے، جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک دوسرے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ مطلب کہ ہم نماز میں جو ہے نا وہ پوری توجہ و کوشش کریں کہ ہمارا دل بھی اللہ کے ساتھ مشغول ہو۔ اچھا، جی لوگ ہاں، آج کل جی لوگ آج کل اس میں بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ ظاہری اعمال تو تھوڑے بہت کرتے ہیں اور ان کا علم بھی کسی حد تک حاصل کرتے ہیں مگر باطنی اصلاح اور قلب کی درستگی کی کچھ بھی فکر نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ امراض باطنیہ، ریا، کینہ، حسد وغیرہ کا علاج کوئی ضروری نہیں، فقط ظاہری اعمال ہی نجات کے لیے کافی ہیں، حالانکہ اصل مقصود اصلاح قلب ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے، اور اعمال ظاہری ذریعہ ہیں قلب کے درست ہونے کا، اور ظاہر اور باطن میں کچھ ایسا قدرتی تعلق ہے کہ بغیر ظاہری حالت درست کیے باطنی حالت درست نہیں ہوتی، اور جب تک ظاہری اعمال پر دوام، ہمیشگی اور پابندی نہ ہو اصلاح باطن دائم نہیں رہتی، اور جب باطنی حالت درست ہو جاتی ہے تو ظاہری اعمال خوب اچھی طرح ادا ہوتے ہیں۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ صوم و صلات وغیرہ کا ادا کرنا اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ جاننا واجب ہے، اسی طرح قلب کو باطنی امراض، ریا، نمود، کینہ، حسد اور بغض وغیرہ سے صاف رکھنا اور ان مہلک امراض سے قلب کی صفائی کا طریقہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو بیسمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملتان میں وہ اجتماع ہو رہا ہے 2 دن کا نا، اس میں دل کی صفائی کے لیے تشریف لائیں سارے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث اور میں ساتھی ہے، پڑھ لے، اور ساتھی پڑھ لے، صفحہ پڑھ لیا گیا ساتھی نا، صفحہ پڑھ لیا گیا، ایک صفحہ پڑھا ایک صفحہ پڑھ لیا کرے تاکہ سب کو باری باری پڑھنے کا موقع مل جائے۔ کیا خیال ہے؟ جی حضرت بہت مناسب ہے، ایسے اتنا ٹھیک حضرت میں پڑھوں؟ ہاں پڑھ لیں، حضرت میں پڑھوں؟ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو تمام بدن فاسد اور خراب ہو جاتا ہے، اور آگاہ رہو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ اس حدیث کا ایک مطلب بات یہ ہے کہ اعضاء کی درست جی فاسد کا معنی خراب ہو جانا، فاسد خراب اس کو ہونا، تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کی درستی اور اطاعت خداوندی بجا لانا دل کے درست ہونے پر موقوف ہے، کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے اور رعیت کی اصلاح موقوف ہوتی ہے بادشاہ کے نیک ہونے پر۔ پس اعضاء نیک کام اس وقت ہی کریں گے جب دل نیک ہوگا، لہٰذا دل کی اصلاح کی کوشش کرنا واجب ہے۔
دیکھیے شریعت نے ایسی حالت میں جبکہ انسان کو کھانے کی شدید خواہش ہو اور اس حالت میں نماز پڑھنے سے طبیعت پریشان ہو تو یہ حکم دیا کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، بشرطے کہ نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ عبادت سے مقصود اللہ جل شانہ کے سامنے حاضری اور بندگی کا اظہار ہے، اس طرح کے ظاہر و باطن اس کی عبادت میں مشغول ہوں اور غیر اللہ کی طرف حتی الامکان توجہ نہ رہے، اور جب بھوک لگی ہوگی تو اگرچہ ظاہر بدن نماز میں مشغول ہوگا لیکن دل پریشان ہوگا اور چاہے گا کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائیں تاکہ جلد کھانا مل جائے۔ بس اللہ جل شانہ کے سامنے جس طرح حاضری چاہیے تھی اس میں بہت بڑا خلل واقع ہوگا، لہٰذا ایسی حالت میں نماز کو مکروہ کہا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ نظر خداوندی کا محل قلب ہے۔ شریعت مقدسہ نے اس کی اصلاح کا بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ بزرگان دین نے اصلاح قلب کے لیے برسوں مجاہدے اور ریاضتیں کی ہیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معینہ روی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے رات پر ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے کہ دل غافل ہو۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس کے فرائض، واجبات اور سنن کو حضور قلب کے ساتھ ادا کرے، اگرچہ قیام اور قرت وغیرہ طویل نہ ہو، ایسی 2 رکعتیں رات بھر غفلت قلب کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر اور مقبول ہیں۔ زیادہ صفحہ مکمل ہو گیا، جس طرح آپ حکم کریں۔ یہ پورا کر لیں پیج، یہ پیرا پورا کر لیں۔ جی صحیح ہاں ہے۔ جی، اس حضور حدیث سے قلب کے متعلق تھوڑا سا بتائیں گے کہ حضور قلب کیا ہے؟ یعنی کہ توجہ اللہ کی طرف ہو، یعنی کہ دل آدمی کو ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آدمی جو نماز کے اندر پڑھتا ہے اسی توجہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، یہ ہے۔ اس اب اس حدیث سے آدمی جی حضرت یعنی کم سے جی کم تو درجے استاد کا جی، آدمی، جی یہ تو ان دنوں کی باتیں ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور ہوں ایک وقت سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم تو یہاں 3-4 ٹائم کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، تو نماز چوتھے کھانے کا بہانہ کر کے نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہاں، تو یعنی کہ نماز تبھی نماز ہے کیونکہ نماز کہتے ہیں ملاقات کو، نماز اللہ سے ملاقات ہے، مناجات ہے۔ تو توجہ اور ملاقات توجہ دھیان سے ہی ہو سکتی ہے، بغیر توجہ کے ملاقات نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ دے۔ تو نماز میں حضور قلب کم سے کم اتنا دھیان تو ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آمین، جزاک اللہ۔ تو لیکن اس حدیث جی کھانے کا جی بھی جی اثر حضرت ہوتا ہے، جاتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ نماز کے لیے اپنے کمر کو ہلکا رکھو۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ بھئی آدمی اتنے اوپر اتنے کام نہ لگائے کہ نماز کے اندر بھی وہ کاموں کے اندر مشغول ہو، وہی بھی کہ اتنا آدمی کھانا نہ کھائے کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو یعنی کہ کھانے سے بھی سستی پیدا ہوتی ہے نا۔ آدمی پیٹ بھر کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے، دماغ سو جاتا ہے۔ یعنی کہ نماز کے لیے آدمی کم کھانا کھائے تاکہ اس کی کمر سیدھی رہے، زیادہ نہ کھائے۔ چلیں جی، اس حدیث سے اہتمام قلب کی کس قدر تاکید معلوم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فی الحقیقت فعل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ کیسا کام کیا، اور مقدار مطلوب نہیں ہے کہ کتنا کام کیا۔ کام باقاعدہ اور عمدہ ہو تو وہ اللہ جل شانہ کے ہاں محبوب اور مقبول ہے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اور اگر بہت زیادہ کام ہو لیکن بے قاعدہ اور بے ضابطہ اور غفلت سے ہو تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ جی حضرت سمجھ گئے؟ یعنی کہ آتا ہے نا اللہ نے جو زندگی اور موت دی اسی لیے کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا اعمال کون کر کے آتا ہے۔ اچھا عمل کس کا ہے؟ اچھا عمل
بغیر صفت احسان کے نہیں ہو سکتا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ صفت احسان ہے. تو اچھا عمل اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. چلیں، دھیان یہ عمل کی روح ہے، اور جس عمل میں دھیان نہیں ہے وہ عمل بے جان ہے، فسفسا ہے. چلیں آگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ کھانے کی حرص اور اس کا علاج. بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے سے ہوتے ہیں. اس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. مزیدار کھانے کی پابندی نہ کرو، حرام روزی سے بچو، حد سے زیادہ پیٹ نہ بھرو، بلکہ 2-4 لقمے کی بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دو. اس میں بہت سارے فائدے ہیں. مثلا دل صاف رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. دل میں رقت اور نرمی رہتی ہے، جس سے دعا اور ذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے. نفس میں بڑائی اور سرکشی نہیں پیدا ہوتی. نفس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف کو دیکھ کر اللہ کا عذاب یاد آتا ہے. اس وجہ سے نفس گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کی رغبت کم ہوتی ہے، طبیعت ہلکی رہتی ہے، نیند کم آتی ہے، تہجد اور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں رہتی. بھوکوں اور عاجزوں پر رحم آتا ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی پیدا ہوتی ہے. زیادہ بولنے کی حرص اور اس کا یہ علاج. یہ نفس کو کم کھانے کے فائدے اوپر گنوا دیے، اور زیادہ کھانے کے نقصانات بھی اس میں آگے تقریباً. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ کم کھانا ہے. تو اس انشاءاللہ کا طریقہ یہ کہ آدمی مقوی چیز کھائے، جس سے جسم کی طاقت بحال رہے، اور روٹی وغیرہ ذرا کم کھا لیں. اب مولانا نذر مان صاحب، ہم نے ان کو دیکھا پڑھائی کے زمانے میں. اب تو ان کی عمر تقریباً 100 سال سے بھی اوپر ہے. جب ان کی عمر 80 سال ہوگی، آج سے 85 سال ہوگی تقریباً، یہ 2000 کی بات ہے. وہ ایک وقت کھانا کھاتے تھے صبح کے وقت میں، اور مغرب کے وقت میں وہ کوئی ملک شیک پی لیا، کھجور کا، آم کا، سیب کا. یہ ان کی خوراک تھی. صبح کھانا کھایا اور شام کو کھانا کھایا. اور اس وقت ان کا یہ 40 سال سے معمول تھا. روزے بھی رکھتے تھے، پیر کا، جمعرات کا، اور 13، 14، 15 کا. اور ماشاءاللہ ہمارے مشائخ کے اندر سب سے، یعنی کہ بعد میں بوڑھے یہی ہوئے ہیں. تو نام کیا بتایا آپ؟ مولانا نذر رحمان صاحب. جی 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 جی، بالکل بالکل بالکل. یہ خواجہ خان و صاحب کے اجل خلفاء میں سے ہیں. جی ہاں سر جی ہاں جی. خود جو ہے نا، وہ 2011 میں حضرت مولانا کو ظہر کی نماز تقریباً 40-45 منٹ کی پڑھتے ہوئے، اس کی سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ. ہاں جی، ایسے ہی تھا، دیکھا ہے. جی ہاں، ماشاءاللہ. یعنی کہ کم بھی کھاتے تھے، ماشاءاللہ صحت ان کی بہت اچھی تھی. تو ہم سمجھتے ہیں زیادہ کھائیں گے صحت اچھی رہے گی، حالانکہ صحت کا اچھا ہونا کم کھانے میں ہے. اتنا بھی کم نہ کھائے کہ آدمی کو چکر آنے لگے، بس 2-4 لقمے کم کھا لیے جائیں. جی. نفس کو زیادہ بولنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اس سے وہ کئی گناہوں میں پھنس جاتا ہے. جھوٹ بولنا، کسی کو تانا دینا، اپنی بڑائی جتلانا، خوامخواہ کسی سے بحث و تکرار کرنا، مالداروں کی خوشامد کرنا، ایسا مزاح کرنا جس سے کسی کا دل دکھے. ان سب آفتوں سے بچنا جب ہی ممکن ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے. اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات کہنی ہو تو وہ ذہن میں آتے ہی نہ کہہ ڈالے، بلکہ پہلے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لے کہ اس بات میں گناہ ہے یا ثواب، یا یہ کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب. اگر وہ بات ایسی ہے کہ جس میں گناہ ہے تو بالکل اپنی زبان بند رکھو. اگر اندر سے نفس تقاضا کرے تو اس کو اس طرح سمجھاؤ کہ اس وقت تھوڑا صبر کر لینا آسان ہے، مگر اگر میں پڑھ لوں عثمان بھائی، میرے خیال سے نیٹ نہیں آ رہا، بتا کیا مسئلہ ہے. حضرت میری کال آ گئی تھی. چلے چلے. جی میں پڑھ لوں آگے.
اس وقت تھوڑا صبر کر لینا آسان ہے، مگر دوزخ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اگر وہ بات ثواب کی ہے تو کہہ ڈالو، اور اگر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے تو بھی مت کہو، اور اگر بہت ہی دل چاہے تو تھوڑی سی بات کر کے خاموش ہو جاؤ۔ ہر بات اسی طرح سوچ سمجھ کر کرتے رہیں گے تو تھوڑے دنوں میں بری بات کہنے سے خود ہی نفرت ہو جائے گی۔ زبان کی حفاظت کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ ملو، تنہائی میں خود ہی زبان خاموش رہے گی۔ تو علاج آ گیا سمجھ میں؟ جی استاد جی، مجھے بھی ایسے ہے کہ میں ہر وقت جو ہے نا بولتا ہی بولتا رہتا ہوں طوطے کی طرح۔ بس یہ جو علاج فرمایا اس پہ عمل کیا جائے۔ جی چلے استاد جی، اور کون زیادہ بھی کھاتا ہوں، ابھی زیادہ کھایا ہے۔ کم کھایا کریں نا۔ جی استاد جی، انشاءاللہ۔ چاہے میں پڑھ لوں غصہ اور اس کا علاج؟ پڑھیں۔ چلو کوئی ایک اور ساتھی پڑھ لیں، میں اسد اور اس کا علاج پڑھوں گا۔ یہ حضرت میں پڑھ لوں۔ پڑھیں۔ غصہ اور اس کا علاج۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے زبان سے بھی موقع بے موقع بات نکل جاتی ہے اور ہاتھ سے بھی زیادہ جاتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کے سامنے سے فوراً ہٹ جائے، پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا قصوروار ہوں، اور جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا معاف کر دے، ایسا ہی مجھے بھی چاہیے کہ میں اس شخص کا قصور معاف کر دوں۔ اور زبان سے اعوذ باللہ بار بار پڑھے، اور پانی پی لے یا وضو کر لے، اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر جب عقل ٹھکانے آ جائے تو اس وقت اگر اس قصور پر سزا دینا مناسب معلوم ہو، مثلاً سزا دینے میں اس قصوروار کی بھلائی ہے، جیسا اپنی اولاد ہے کہ اس کی اصلاح ضروری ہے، یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے، جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا اور مظلوم کی مدد کرنا، اور اس کا بدلہ لینا ضروری ہے، تو پہلے خوب سمجھ لے کہ شریعت کے مطابق اس غلطی کی کتنی سزا ہونی چاہیے، پھر اسی قدر آواز سزا صاف نہیں آ رہی، اپنا تھوڑا سا مائک کے قریب ہو کے بولیں، آواز جی حضرت ابھی آ رہی سمجھ ہے؟ نہیں آ رہی۔ جی آ رہی ہے حضرت؟ پڑھیں۔ جی، شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا اور مظلوم کی مدد کرنا اور اس کا بدلہ لینا ضروری ہے، تو پہلے خوب سمجھ لے کہ شریعت کے مطابق اس غلطی کی کتنی سزا ہونی چاہیے، پھر اسی قدر سزا دے دے۔ چند روز اس طرح غصے روکنے سے خود بخود عبد الرحمان بھائی، آواز کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے مائک کے ساتھ؟ جی کوئی اور بول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں جی آ دفعہ بھی آگے میں پڑھوں گا۔ چلیے پورا کر لیں، کوئی نہیں، عبد الرحمان صاحب پورا کر لیں اس پہلے کو۔ اچھا استاد جی، میں پڑھ لوں؟ اگر وہ ساتھی پڑھتے تو پڑھ لیں، درمان چلو بھی پڑھ پورا کر لیں۔ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح غصہ روکنے سے خود بخود قابو آ جائے گا اور تیزی نہیں رہے گی۔ بغض و عداوت بھی اسی غصے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی تو بغض بھی دل سے نکل جائے گا۔ حسد اور اس کا علاج۔ کسی کو کھاتا پیتا پھلتا پھولتا دیکھ کر دل میں جلنا اور اس شخص کی نعمت کے زوال سے خوش ہونا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے، اس میں گناہ بھی ہے۔ ایسے شخص کی ساری زندگی تلخی میں گزرتی ہے، فرض اس کی دنیا اور دین دونوں بے لذت ہیں، اس لیے اس آفت سے نکلنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے یہ سوچے کہ میرے حسد سے میرا ہی نقصان ہے، کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا
گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں شخص کو اس نعمت کے لائق نہیں تھا اور اس کو نعمت کیوں دی۔ گویا وہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور حاسد کا تکلیف میں رہنا ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ رنج و غم میں رہتا ہے، اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ حسد سے وہ نعمت ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی۔ یہ سوچ لینے کے بعد اپنے دل پر جبر کر کے جس شخص پر حسد کیا ہوا ہے، زبان سے دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کرو، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے، اور اگر اس شخص کا ملاقات ہو تو اس کا احترام کرو، اور اس جا کے صفحہ کریں، ہو گیا نا، اس کے اس ساتھ کا اور اس تواضع کے ساتھ تواضع سے تواضع سے پیش آؤ۔ شروع میں ایسے برتاؤ سے نفس کو وہ تکلیف ہوگی، مگر رفتہ رفتہ آسانی ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا۔ چلیں اب ایسا ہے کہ جی اس میں